غریب سپاہی اور شہزادی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ کے ہاں 10 بیٹیاں تھیں جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ہر رات جب بھی بادشاہ کی بیٹیاں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتی تو بادشاہ ان کے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا تاکہ انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بادشاہ کی بیٹیاں اپنے دربار میں بہت خوش تھیں۔ بادشاہ بھی اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن ہر صبح جب بادشاہ کمرے میں جاتا تو ان کی جوتیاں گردآلودہ ہوتی اور ایڑیاں گھسی ہوئی ہوتی۔ بادشاہ یہ سوچ کر بہت پریشان تھا، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ آخر رات کو کہاں جاتی ہیں۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی اس بات کا بھید معلوم کرے گا اس کو من پسند لڑکی سے شادی کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ بادشاہ نے پورے دربار میں اعلان کروا دیا۔ ایک شہزادہ جو کہ اس غرض سے آیا کہ وہ بات کا پتہ لگا سکے گا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اس بات کا معلوم لگا سکوں۔ اس کو ایک بہت اچھا کمرہ دیا گیا تاکہ وہ اس میں آرام کر سکے۔ ہر رات کی طرح جب شہزادہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو اس کو شراب کے 2 پیالے نوش کیے گئے۔ شہزادہ وہ پی کر گہری نیند سو گیا۔ شہزادیاں یہ دیکھ کر بہت خوش تھیں کیونکہ یہ شراب شہزادیوں نے بھجوائی تھی اور اس کے اندر سونے کی دوا ملا دی تھی۔ جب شہزادے نے یہ شراب نوش کی تو شہزادہ گہری نیند سو گیا۔ ہر رات یہی معاملہ رہا، شہزادے کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جب بادشاہ نے اسے بلایا تو شہزادہ چپ چاپ۔ بادشاہ نے اس کو پھانسی دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کے اتنے شہزادے آئے لیکن کوئی بھی اس بات کا معلوم نہ لگا سکا۔ ایک غریب لڑکا جو کہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ بات معلوم کر لوں۔ وہ راستے میں جب جا رہا تھا تو اس کو ایک بوڑھی اماں نظر آئی۔ اس نے کہا بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے تمام معاملہ بتا دیا۔ اس نے کہا بیٹا یاد رکھنا، اگر تم وہاں جا رہے ہو جب تمہیں شراب کا پیالہ نوش کیا جائے تو تم نے اس کو بالکل بھی نہیں پینا، اور میں تمہیں ایک سفید لباس دیتی ہوں، جب تم وہ اوڑھ لوگے تو تم کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گے۔ ہر رات کی طرح جب سپاہی ادھر پہنچا، سپاہی کو ایک خوبصورت کمرہ دیا گیا تاکہ وہ معلوم لگا سکے کہ شہزادیاں ہر رات کہاں جاتی ہیں۔ جب شہزادے کو شراب دی گئی، شہزادے نے اس کو پیالے میں اس طرح ڈالا جیسے ابھی پیے گا، لیکن سپاہی نے وہ نہ پیا اور سو گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادیاں بہت خوش ہوئی، لیکن سپاہی تو بہانے لگا رہا تھا۔ شہزادیاں بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اپنے سفر کی طرف روانگی شروع کی۔ شہزادیاں ایک جھیل کی طرف گئی جو کہ ایک بہت خوبصورت جھیل تھی۔ شہزادیوں نے وہاں جا کر جھیل میں تھوڑا سا سفر کیا اور ایک پری آئی جس نے شہزادیوں کو رقص کر کے دکھایا۔ شہزادیوں نے پری کا رقص دیکھا۔ دریا کے کنارے ایک خوبصورت درخت تھا جس پر سونے کے پتے لگے ہوئے تھے۔ سپاہی نے وہ پتے توڑے۔ بڑی شہزادی نے کہا مجھے لگتا ہے کوئی ہے ہمارے پیچھے، لیکن بڑی شہزادی نے کہا کچھ نہیں۔ اگلے روز جب شہزادے کو دربار میں بلایا گیا تو سپاہی نے سارے ثبوت دکھا دیے۔ شہزادے نے شہزادیوں سے پوچھا کیا یہ بات درست ہے؟ شہزادیاں مان گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کیونکہ اس کی بیٹیوں کا تمام راز پتہ چل گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے شہزادے کو کہا کہ میری کسی بھی بیٹی سے شادی کر لو۔ شہزادے نے بڑی لڑکی کو چنا اور یوں بڑی لڑکی کے شہزادے کے ساتھ شادی ہو گئی۔